آ کر فنا کر دیا، کھا لیا اس نے. سیکنڈ، اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا. اور نمبر 3، کسی کو دے کر اچھے کام میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے سوا تو جو ہے وہ جانے والا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ ہمارا تو مال نہیں بچے گا، جب ہم مر جائیں گے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. میرا تو وہ جو میں نے کھا لیا، پہن لیا یا آگے بھیج دیا، آگے ڈپازٹ کر دیا. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا. ایک بار پیارے آقا نے حب جو مال اور عزت کی جو لالچ ہے نا، اس کو کس طرح بیان کیا. حب مال اور حب، یوں سمجھے کہ جا ہوتی ہے، لوگ عزت کریں، میری واہ واہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیوں جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. ذرا سوچئے، ایک ریوڑ جا رہا ہو بکریوں کا اور 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، کیا حال کریں گے. فرمایا وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. میرے نام ہو، میری واہ واہ ہو. ایک تو 2 ہی تو کریز ہیں لوگوں کو، پیسے بڑھ جائیں یا پھر نام ہو جائے، فیم. آج کل تو اس فیم کے چکر میں جو سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے، اور لائکس بڑھ جائیں اور ویوز بڑھ جائیں، اس میں جو کرنا ہے بندہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ نہیں سوچ رہا کہ تھوڑے لائکس تو بڑھ رہے ہیں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک تو نہیں ہو رہا ہوں. اور یہ وہ جو ویڈیوز اور جو فیم کے چکر میں کام ہو رہا ہے، وہ تو اتنا خراب ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ویڈیوز، وہ تمام چیزیں باقی رہیں گی اگر غلط چیزیں چھوڑ کے چلا گیا. تو جب تک وہ دیکھی جاتی رہیں گی، قبر میں مار پڑے گی. اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو عقل آئے کہ یہ چند ویوز اور چند لائک کے لیے جو تماشا لگایا ہوا ہے، یہ مارے جائیں گے. یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ اگر کرنا ہی ہے سوشل میڈیا پر یا ویڈیوز کے ذریعے، تو کوئی ایسی نیکی چھوڑ کے جائیں نا، کوئی ایسا پیغام دے کے جائیں جو لوگوں کے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے اور ہمیں اس کا ثواب ملے، نہ کہ گناہ جاریہ. لیکن وہی بکریوں کا وہ حال نہیں کرتے، بھوکے بیڑیے، جو انسان کے ایمان کا یہ عزت کی لالچ کر دیتی ہے. اچھا، ایک اور جو نا انسان زندگی گزارتا ہے کہ نام ہو جائے نا، ٹیگ لگ جائے نام کے ساتھ، کوئی نہ کوئی چیئرمین، کوئی وزیر، تو کوئی ایم این اے، تو کوئی ایم پی اے، واٹ ایور، کسی طرح کی کوئی میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگنا چاہیے کہ میں جناب یہ ہوں. میں اپنا تعارف تو کراؤں، صرف نام کیسے بتاؤں؟ کسی جگہ کا بڑا ہو جاؤں، چلو جناب کسی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اپنے محلے کا ہی بڑا ہو جاؤں. لوگوں کو کریز ہوتا ہے. لیکن یہ تمام ٹیگز جتنے بھی ہیں، ریٹائرڈ ہو جائیں یا جو بھی ساتھ لگا دیں. ایک تھوڑی دیر کے لیے میں کسی اور کی اگزامپل نہیں دیتا، میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے. دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا، جس دن میری سانسیں بند ہو جائیں گی، اس دن میرے اپنے ہی دوست، میرے ہی چاہنے والے جو میرے نام کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ لگاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ میت کدھر ہے؟ ارے میرا نام تو عبدالحبیب اتاری تھا، میرے نام کے ساتھ کچھ عہدہ بھی آپ لگاتے تھے، میرے بعد بھی نام کے آگے کچھ بولتے تھے، وہ کدھر گیا سب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میت کدھر ہے؟ جنازہ کتنے بجے ہے؟ میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ختم. ادھر میری سانسیں بند، ادھر میرا نام ہی چلا گیا. جس نام کو بنانے کے لیے کارڈ میں چھپواتا تھا، ٹیگز لگواتا تھا، تختیاں لگاتا تھا، ٹیبل پہ رکھتا تھا، تصویریں لگاتا تھا، ادھر میری سانسیں بند ہوئی. کوئی تو بتاؤ کہ میں کون تھا، میرا عہدہ کیا تھا؟ میت کب آئے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ اللہ اکبر. سوچو، جس نام کے چکر میں ساری زندگی گزاری، سانس بند ہوتے ہی وہ نام ختم ہو جائے گا. اور یہی میرے آقا فرما رہے ہیں، عزت کی جو لالچ ہے وہ برباد کر دیتی ہے دین کو. ہم بھول بیٹھے کہ ہم سب نے مرنا ہے. اور بالکل اسی طرح مال کی لالچ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایگزامپلز ہوتی ہیں نا، میں آپ کو ایک اور، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کر کے اپنے صحابہ کو سمجھایا. مال، اولاد اور اعمال، 3 چیزیں تو ہے نا ہماری زندگی میں، یا تو ہمارے کام ہے، یا ہماری اولاد ہے، یا ہمارا مال ہے. انسان ان 3 چیزوں کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے. نبی پاک نے ان تینوں چیزوں کو کتنا خوبصورت ایکسپلین کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے 3 بھائی ہوں. اب ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا. ایک بندے کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں. اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تو فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہاری علاج معالجے میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو
غسل کفن دے کر تمہیں کفن پہناؤں گا اور ساتھ جا کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا، کبھی کندھا دوں گا، کبھی اور شخص کندھا دیں گے، تو اس کے بعد میں قبر میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ حضور اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا۔ فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہیں، کچھ خیال رکھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کاندھا دیں گے، قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا بھائی، اس سے وہ پوچھے گا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو کہے گا آپ جب تک زندہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آقا فرماتے بتاؤ بھائی یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو کسی بھی کام کا نہیں۔ کہا تو یہ تمہارا مال ہے، جیسے ہی تم مرو گے تم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے بھائی کو وہ بدنا بلاتا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے گھبرانا نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا، تمہیں وحشت سے بھی بچاؤں گا، تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے وزن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نا بھاری کر دوں گا۔ تو آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا صاحب حضور یہ تو کمال کا بھائی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا، قبر کی وحشت بھی دور کرے گا، میزان عمل پر بھی کام آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ کتنی خوبصورت اگزامپل کے ساتھ نبی پاک نے ایک پورا سینیریو بنا کے سمجھایا نا کہ مرتے وقت تین بھائی تھے، تینوں سے پوچھا بتاؤ کون کب تک ساتھ دے گا؟ ایک بھائی کہتا ہے قبر میں بھی آؤں گا، قیامت والے دن بھی آؤں گا، ادھر بھی بچاؤں گا تمہیں۔ آقا نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب سوچ لو کہ اعمال کی ویلیو کیا ہے اور اب اعمال کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب اگلی آیتیں سنیے، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ قرآن کہتا ہے ہاں اب جلد جان جاؤ گے، کیونکہ قبر میں پہنچ گئے نا، جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً انفسائز، اچھا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب سمجھیے گا۔ قرآن کو جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے نا، سمجھانا ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، بات کو ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، اگین کیا تم نے جانا قارعہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگین قرآن خود ہی کوسچن کرتا ہے بعض اوقات کہ تم نے کیا جانا، بیکاز وہ ہماری اٹریکشن لیتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن خود ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ وہی قرآن کو انڈرسٹینڈ جب ہم کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کیا جان جائیں گے بھائی؟ یعنی ہمیں ایک کوسچن کریٹ کر دیا، کچھ جاننا ہے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کچھ واقعی جاننا پڑے گا۔ اب آگے قرآن خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کہتا ہے قرآن یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بے شک آگے قرآن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ ایک آیت جو ہے نا یہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نعمتیں جو دی ہیں نا اللہ نے، یہ وداؤٹ کوسچنیبل نہیں ہے۔ کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو کروڑوں سے اچھا بنایا۔ ہم کہتے ہیں میرے والد نے چھوڑا تھا، ہمیں تو بہت محنت کی تو پیسہ بن گیا، ہمیں تو بھائی نام مل گیا، بڑے خاندان میں ہم تو، اللہ نے صحت بڑی اچھی دی ہے۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر آج میں کروڑ سے اچھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہم سے زیادہ نیک لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں بیچارے، بیماریوں میں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ہم جیسے گناہگار کو رب نوازی جا رہا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن نہیں آئے گا جب سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور یہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن لی نبی پاک سے کہ حضور اس آیت میں جو بیان ہوا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی سیاہ چیزیں، کھجور ہے اور پانی ہے۔ غریب تھے صحابہ، اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا، یعنی تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا، اللہ نے نعمت دی، تم نے کیا کیا؟
ایک اور حدیث پاک سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اچھا دنیا میں ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے، ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا، گیس پیپر ڈھونڈتے تھے، بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے، کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں۔ یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے، پہلے ہی پتہ ہے 5 سوال کون سے ہوں گے، تیاری کر کے آ جاؤ، سوال پہلے ہی پتہ ہے، لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ اب کیا ہم پریپیئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں عمر گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری۔ سیکنڈ، جوانی کس کام میں گزاری۔ اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا؟ اٹ مینز جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نارملی انسان اسی پیریڈ میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے۔ جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں، بزرگوں سے پوچھیں، کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، ہم اور تراویحاں پڑھتے، بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے انسان نہیں کر سکتا، اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے۔ اصل عبادت کا لطف اور عبادت کی جو جس کو کہنا روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں، اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری، تیسرا کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو میں نے صرف ایک سورت قرآن کی اور اس کی بڑی لٹل ایکسپلینیشن بیان کی ہے۔ مجھے سچ بتائیں اکیلے میں انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو، مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا، یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا؟ اور اس میں کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے چین میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، کسی کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ہاویہ میں ہوگا۔ پھر قرآن ہمیں پھر انفسائز سمجھ آ جائے ہاویہ کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے، اس کا کوسچن پھر آنسر۔ اسی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اسے انڈرسٹینڈ کرو۔ نارن حامیہ، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا، کہ یار نفلی ہے نا، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، چلو جماعت چھوٹ گئی نا، کل سے نماز پڑھ لوں گا، کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ خدا را میرے بیان کے شروع میں نے آپ کو درود جو ذکر اللہ میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو روز آپ میٹر کاؤنٹ اپنا کر سکتے ہو کہ یار پلس ہوتی رہیں، کہیں 1-2 نیکی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں اور میرا اعمال نامہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہم نے بعض اپنے زوم میں پلاننگ رکھی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہی ہے نا، چلتا ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بول لیا، کیا پتہ یہی جھوٹ بولنا، یہی حرام دیکھنا، یہی حرام سننا، یہی حرام کھانا، یہ تھوڑے پیسے حرام کے کمانا، یہ غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا، یہ پارٹی کرنا، یہ چھوٹا سا ہم جس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں، یہی قیامت کے دن میرا گناہوں کا پلڑا بھاری کر گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ پلیز میں بار بار اس لیے اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے قرآن سے دوستی کر دی نا، آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوگا۔ اچھا مجھے اور آپ کو پہلے تو ہم یہ سوچنا میں بنایا کیوں گیا ہے، ہم وی آر ہیئر، ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ کیا انجوائے کرنے، مزے کرنے، عیاشیاں کرنے، گناہ کرنے آئے؟ اللہ نے اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ مینوفیکچرر نوز بیٹر وائی ہی کریٹ اس، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ جواب دے گا نا۔ میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے آپ کس لیے آئے، میں کس لیے آیا، اللہ نے بنایا۔ ہم دیکھتے گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے اندر ایک مینیو ہوتی ہے، یہ گاڑی کا یہ فنکشن ہے، اس لیے گاڑی بنی ہے۔ موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک آتی ہے، واچ لیتے ہیں، کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کیوں بنایا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر الا، یہ بھی قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے، پہلے منع اور اس کے بعد الا کہہ کر مگر اس لیے بنایا تاکہ اور پتہ چلے کہ اونلی دا ریزن از، اس لیے بنایا انسان اور جنات کو کہ میری عبادت کرے۔ تو اٹ مینس وی آر ہیئر ٹو ورشپ ہم، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔
اور ہم ادھر آ کے بھول گئے اس کی عبادت. نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، نہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا کہ جس دن قرآن سے دوستی ہو گئی نا، جس دن قرآن سے کنیکٹیوٹی ہو گئی، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو پہلی بار اس طرح ہماری بیان میں آئے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین، کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں کر دی انہوں نے، اور ہم تو بہت مشکل ہے، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، یا بہت ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے. چونکہ میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں 2 صورتیں وہ سنائی ہیں جس میں اللہ کریم نے ہمارے حساب کتاب اور آخرت پر بات کی ہے. تو بعض اوقات یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں، جو بندہ اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے نا، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حلال کام شروع کر دیتا ہے، اس کی لائف وہ بہت آسان کر دیتا ہے. میرا رب صرف رحمان الآخرہ نہیں ہے، وہ رحمان الدنیا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے. دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیا کی لائف الگ ہے اور دین کی لائف الگ ہے؟ آپ دنیا کی لائف اللہ کی رضا والی گزار لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی انجوائبل کر دے گا، اور آخرت بھی اسی کا مالک ہے، وہاں بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اب پہلے دنیا کا مزے کر لو پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، کاروبار بھی اچھے کر دے گا، صحت بھی اچھے کر دے گا، روزگار بھی اچھے کیونکہ اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا. ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے گی، انجوائبل ہو جائے گی. دیکھیں زندگی گزارنا دین پر آ کر اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ یار گناہ مت کیا کرو، دین کی طرف آ جاؤ، تو کچھ ینگسٹر کہتے ہیں یار باتیں تو آپ کی سب سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جو ہماری دوستیاں ہیں، جو ہماری کمپنیز ہیں، جو ہم فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، جو دوستوں کے ساتھ دوسرے غلط کام ہے، یہ نہیں کریں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو پھر زندگی میں مزہ کب رہے گا؟ زندگی کا تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جب ہم آئیں گے نا تو لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. تو یار اس لیے بڑا مشکل ہے، وہ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں اس کو. میں نے پہلے بھی 1-2 بیانات میں ایکسپلین کیا، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 2 دوست تھے. ایک دوست ویجیٹیرین تھا، اس نے کبھی زندگی میں جو ہے نا گوشت نہیں کھایا تھا، چکن نہیں کھایا تھا، وہ صرف سبزیاں کھاتا. کہتا یار یہی زبردست چیز ہے زندگی میں، اس سے اچھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ اس کو پکڑ کے نا آج ہم سارے دوستوں نے گوشت چکھانا ہے. کھائے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں نے پکڑا اور اسے کسی طرح راضی کر کے زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. اس نے کہا یار آج پتا چلا کہ یہ بھی اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے، میں تو سمجھا سبزی دال ہی زندگی ہے. اس نے کہا رکھو سائڈ پہ بھائی، اب میں یہ کھاؤں گا. خیر سبزی دالیں بھی کھانی چاہیے میں سمجھانے کے لیے. وہ اب چکن کھایا، اس نے گوشت کھایا، تو اس کو اندر انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے زیادہ لذیذ بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے کاموں میں بسنے والا بندہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. اس نے ابھی تک تلاوت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سجدوں کا وہ نور دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے نعت رسول میں آنکھیں بہانا اس کی کبھی بہی نہیں ہے، اس کو وہ ریلیکسیشن ملا ہی نہیں ہے. اس کو سمجھتا ہے جب تک گانے نہ سنو رات نیند نہیں آتی. وہ سمجھ رہے وہی زندگی ہے. واللہ یقین کریں جو وہاں سے نکلا نا اور جب ادھر آیا تو اس کو پتہ چلا اصل تو سکون ہی ادھر تھا کہ جب مدینے کی یاد میں نے آنسو بہائے، جب اللہ کی یاد میں نے تہجد پڑھی یا میں نے تلاوت پڑھی، مجھے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا جو اس گندی محفل میں ملتا تھا. ایکچولی اس لائف میں رہ کر ہمیں لگتا ہے وہی لائف ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ ہی اس میں. اور اچھا لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے، جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تو مزہ بھی اسی میں رکھا ہوگا نا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. دیکھیں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. قرآن پڑھتے تو سارے آنسر مل جاتے کہ چین کدھر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. بنایا کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے ہے. اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا میں پھنس سکتا ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ ادھر آ جائیں جس لیے بنایا گیا تھا. اصل کی طرف لوٹ آنا چاہیے. تو الحمدللہ آج کے ایسے پرفتن دور میں ہمارے پاس دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں قرآن سے اٹیچ کرتا ہے. اور بلیو کریں ہم روزانہ کئی سافٹ ویئر آن کرتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آج کل موبائل ہماری رپورٹ بھی دے دیتا ہے کہ آج پورے دن میں کتنے گھنٹے موبائل پہ گزرے، کتنا ہم نے اسکرین کھولی، کتنی بار کھولی ہیں. تو کبھی کبھی تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں اتنا موبائل یوز کر لیا ہے. لیکن جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہاں بعض اوقات تو لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں یار 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا، خیر تو ہے، پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں سافٹ ویئر آف لائن ہو جاتے ہیں. یقین کریں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اس کو تھام لو جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ڈیلی کچھ قرآن پڑھنے کی آج نیت کر لیں کہ روزانہ ہم کچھ قرآن پڑھیں گے.
اچھا اب اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک شروع میں بیان میں ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی. 89 آیات ہیں وہ ڈائریکٹلی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. دعوت اسلامی نے اس کے ایک بڑا پیارا سولوشن دے دیا ہے. ہمیں ایک بکلیٹ دے دی ہے, وہ ساری 89 آیتیں الگ کر دی ہم نے, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الگ کر دی. ہر آیت کے پاس 3 صفحے 3 پیجز اونلی. آپ وہ آیت پڑھیں, اس کے 3 پیجز پڑھ لیں, آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے. میں نے ڈائریکٹلی پڑھ لی, ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن تو ہو گیا میں نے پڑھ لی. عمل اس کے بعد آئے گا, لیکن پڑھے تو صحیح. ٹھیک ہے, وہ بک آپ کو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس بک کا نام ہی اے ایمان والو رکھا ہے, جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے آپ سے بات کی ہے. الحمدللہ ایک ہم نے تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, تفسیر قرآن صراط الجنان. آج کے دور میں ایزی اردو میں قرآن کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان ہے, آپ وہ منگوا لیجئے, اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے, کیا فری اپلیکیشن لا کے روز کا کچھ نہ کچھ اس میں پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور اس پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.